السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے اساس النحو کا ہمارا چھٹا سبق ہے، فعل ماضی کا بیان۔ ٹھیک ہے جی، فعل ماضی کی اقسام۔ فعل ماضی کو دو اقسام میں یہاں انہوں نے تقسیم کر دیا، فعل ماضی معروف اور فعل ماضی مجہول۔ اس سے پہلے جو ہمارا پانچواں سبق تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے فعل معروف اور مجہول کا پڑھا تھا۔ ٹھیک ہے جی، فعل معروف جس کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی ہو، فعل مجہول جس کی نسبت فاعل کی طرف نہ کی گئی ہو یا جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، فعل ماضی معروف۔ اب یہ دو ہمارے پاس ایک طرح کے دو مزید اس کے انڈر چیپٹرز آ گئے۔ ٹھیک ہے جی، فعل ماضی معروف۔ اب فعل ماضی معروف بنانے کا طریقہ، ثلاثی مجرد۔ ہاں جی، اب آپ یقیناً ہم نے ثلاثی مجرد کے چونکہ پہلے ہی لیکچر ریکارڈ کروا دیے تھے اور مصدر کے بھی، تاکہ یہ سارے معاملات آپ کو سمجھ آ سکیں۔ ثلاثی مجرد کے مصدر کہ فا اور لام کلمہ کو فتح اور عین کلمہ پر کبھی فتح، کبھی کسرہ اور کبھی ضمہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ثلاثی مجرد وہ کلمہ اسم یا فعل جس میں تین حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائدہ نہ ہو، جیسے صدقن، بر وزن، فعلن۔ ٹھیک ہے، اور مصدر وہ اسم جس سے دوسرے کلمات تو بنتے ہوں لیکن وہ خود کسی سے نہ بنتا ہو، جیسے ضربن، مارنا۔ اب یہ اسی مصدر سے آگے جتنے مشتق نکلیں گے وہ بنیں گے جتنے سیکھے۔ ٹھیک ہے، جیسے داربا ہے، ٹھیک ہے، دارمن ہے، یہ سارے اسی مصدر سے نکلتے ہیں، یعنی کہ مصدر وہ اسم ہے جس سے دوسرے کلمات تو نہیں بنتے، جس سے دوسرے کلمات تو بنتے ہوں لیکن وہ خود کسی سے نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے جی، اب ثلاثی مجرد کے مصدر کے فا اور لام کلمہ کو فتح اور عین کلمہ پر کبھی فتح، کبھی کسرہ اور کبھی ضمہ آتا۔ اچھا جی، یہ فا، عین اور لام کلمہ آپ کو یاد ہوگا، ہم نے حروف اصلیہ و زائدہ کے بیان میں پڑھا تھا کہ کلام عرب کا میزان جسے کلمہ کا وزن معلوم کرتے ہیں، فا، عین اور لام ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور فعل ماضی معروف بنانے کا طریقے میں یہ ہے کہ فا اور لام کلمہ پر زبر اور عین کلمہ پر کبھی فتح، کبھی کسرہ، کبھی ضمہ، کبھی زبر، کبھی زیر، کبھی پیش آتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ضربہ، یہاں عین کلمہ پہ زبر ہے، ٹھیک ہے جی، فتح ہے۔ سامعہ، یہاں عین کلمہ پہ زیر ہے، اور کرمہ، یہاں عین کلمہ پہ پیش ہے، ضمہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ کہہ رہے ہوں گے جی عین کلمہ تو ان میں ہے ہی نہیں۔ اصل میں عین کلمہ کے بروزن جو کلمہ ہے، ٹھیک ہے جی، فا بروزن ضاد ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے را بروزن عین ہے اور با بروزن لام ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ فا، عین اور لام کی جگہ جو بھی آئے گا وہ اسی کے وزن پہ آئے گا، جیسے سامعہ بھی بروزن فاعلہ ہے اور کارمہ بروزن فاعلہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، نوٹ، اس طرح فعل ماضی معروف کے تین وزن ہیں، نمبر 1 فاعلہ، نمبر 2 فاعلہ، نمبر 3 فاعولہ۔ ٹھیک ہے جی، ایک وزن میں عین پر فتح ہے، ایک وزن میں عین پر کسرہ ہے، ایک وزن میں عین پر ضمہ ہے۔ ٹھیک ہے، فائدہ فتح زبر کو، کسرہ زیر کو اور ضمہ پیش کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم بڑھتے ہیں اس کی گردان کی طرف۔ جی، فعل ماضی معروف بفتح العین، فعل ماضی معروف بفتح العین، فعل بروزن ضربا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، گردان اس کی پڑھ لیتے ہیں۔ گردان سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک آسان سا اس کا حل بتا دیتا ہوں، جو لوگ پہلی بار اسے پڑھ رہے ہوں گے انہیں تھوڑی سی مشکل لگے گی۔ آپ نے سب سے پہلے تو سیغے یاد کر لینے ہیں اور لائن وائز، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہے ضرب ضربا ضربو، ضربت ضربتا ضربنا، ٹھیک ہے، ضربتا ضربتما ضربتم، ضربتی ضربتما ضربتنا، ضربتو ضربنا۔ یہ ہمارے ٹوٹل 14 سیغے ہیں۔ ہاں جی، 14 سیغے بنتے ہیں یہ۔ ان کا آگے آپ سب سے پہلے تو آپ نے یہ یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے، بے شک رٹا لگا لیں، جب یہ آپ کو یاد ہو جائیں پھر آپ نے ان کے ترجمے اور سیغے کی طرف آنا ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ ترجمے اور سیغے کی طرف آئیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلے 3 سیغے ضربا ضربا ضربو، یہ تینوں غائب کے ہیں، مذکر غائب کے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پہلے 6 سیغے غائب کے ضربنا تک، اور اگلے 6 سیغے ضربتا سے لے کر ضربتنا تک، یہ 6 سیغے حاضر کے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اگلے 2 سیغے، یہ 2 سیغے متکلم کے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب پہلے 6 غائب کے سیغوں میں، جو سب سے پہلا سیغہ ضربا وہ ہے، پہلے 6 غائب کے سیغوں میں پہلے 3
یہ مذکر کے ہیں اور اگلے 3 یہ مؤنث کے ہیں. اسی طرح 6 حاضر کے سیغوں میں بھی پہلے 3 مذکر حاضر کے ہیں اور دوسرے اگلے 3 مؤنث حاضر کے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح آپ کو یہ یاد کرنے میں آسانی ہوگی. یعنی کہ جہاں واحد شخص کا ذکر ہو، ٹھیک ہے، اور فعل بھی واحد آنا ہو. ابھی ہم نے اساس النحو کے لیٹسٹ لیکچر میں پڑھا نا کہ فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تو فعل بھی واحد آئے گا. ٹھیک ہے، تو وہ واحد کے سے مراد کیا ہے؟ یہ صیغہ واحد مذکر غائب سب سے پہلا صیغہ ہے ضربا، مارا اس ایک مرد نے. ٹھیک ہے جی، آگے ضربا مارا ان 2 مردوں نے. یہ 2 مرد ہو گئے، صیغہ تثنیہ ہو گیا، مذکر غائب ہے. ضربو مارا ان سب مردوں نے، یہ صیغہ جمع مذکر غائب ہے. ٹھیک ہے جی، صیغہ جمع مذکر غائب، کیوں 2 سے زیادہ ہیں. آگے ضربت، یہ ہے مارا اس ایک عورت نے، ہے تو یہ بھی غائب اور ہے یہ بھی واحد، لیکن یہ مؤنث کا صیغہ ہے. سو آپ نے کہنا یہ ہے صیغہ واحد مؤنث غائب. آگے ضربتا مارا ان 2 عورتوں نے، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب. ٹھیک ہے، 2 عورتوں کا ذکر ہے اور غائب ہے ان 2 عورتوں نے، سو یہ صیغہ تثنیہ مؤنث غائب ہے. اور ضربنا، یہ صیغہ جمع مؤنث غائب ہے، یہ صیغہ جمع مذکر غائب ہے، جمع مؤنث غائب ہے. ٹھیک ہے، اب آگے شروع ہوتے ہیں حاضر کے 6 صیغے. اس میں بھی پہلے 3 مذکر کے ہیں، اگلے 3 مؤنث کے ہیں. ضربت مارا تو ایک مرد نے، صیغہ واحد مذکر حاضر. ٹھیک ہے، اب یہ ضربت اس شخص کے لیے آئے گا جس سے مخاطب ہوں گے ہم. ضربت، ضربتا، ضربت، ضربتما. ٹھیک ہے، مارا تم 2 مردوں نے، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر. ضربتم، مارا تم سب مردوں نے، صیغہ جمع مذکر حاضر. آگے تثنیہ حاضر کے صیغے، مؤنث حاضر کے، یہ آگے جی ضربتی، مارا تو ایک عورت نے، واحد مؤنث حاضر. ضربتما، مارا تم 2 عورتوں نے، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر. ضربتن، مارا تم سب عورتوں نے، صیغہ جمع مؤنث حاضر. اب پیچھے رہ گئے 2 متکلم کے صیغے، جس میں سے پہلا صیغہ واحد متکلم کا ہوتا ہے اور اگلا صیغہ تثنیہ اور جمع متکلم کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ضربتو، مارا میں نے. ٹھیک ہے، صیغہ واحد متکلم. اب یہ مذکر و مؤنث میں ایک ہی ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر عورت کہے گی تو وہ بھی یہی کہے گی مارا میں نے، اور مرد کہے گا وہ بھی یہی کہے گا مارا میں نے. اس میں تذکیر و تانیث کا فرق نہیں ہوتا. اس طرح ضربنا، مارا ہم 2 یا سب نے. ٹھیک ہے جی، اور یہ صیغہ تثنیہ جمع و متکلم ہے. ٹھیک ہے جی، سو اس گردان کو آپ نے ایسے رٹا لگانا ہے جیسے میں آپ کو پڑھ کے سنانے لگوں. ٹھیک ہے، سنیے. ضرب، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے ایسے رٹا لگانا ہے. اور آپ کوشش کیجیے گا جب اس کی پریکٹس کر رہے ہوں تو ایک سانس میں، پہلے تو ایک گردان ایک سانس میں، پھر اسی کو ایک سانس میں 2 بار پڑھیں آپ. یعنی کہ غرض یہ ہے کہ یہ پکی ہو جائے، کیونکہ آگے جتنی بھی گردانیں ہیں نا، بھی کسری لین، بھی فتحی لین اور فعل مجہول کی، وہ اسی طرح سے ہیں، بس اعراب کی چینجنگ ہے ان میں. ٹھیک ہے، سو آپ فعل ماضی کی یہ ایک گردان یاد کر لیں گے نا، آپ کو ہر صیغے کے آگے آپ اس کی پوری گردان بنا لیں گے خود بخود ہی. ٹھیک ہے جی، جیسے ہم نے پڑھا تھا ضرب بروزن فعلہ ہے، اب فعلہ کی بھی آپ گردان بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، فعلہ خود فعل ہے اور اس کا معنی بھی یہی ہے کہ یا اسے ایک مرد نے، اس کی پوری گردان اسی طرح بنے گی جیسے ضرب ہے نا بروزن فعلہ، فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. ٹھیک ہے جی، سو اس گردان کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے. یہ نہ یاد ہوئی تو آگے کچھ نہیں یاد ہوگا. ٹھیک ہے، آگے کوئی گردان نہیں یاد ہوگی. اور اگر یہ یاد ہوگی تو فعل ماضی پہ آگے جتنے بھی صیغے آپ کو دے دیے جائیں گے آپ اس پہ گردان خود سے لکھ سکیں گے. ٹھیک ہے جی، سو اب تک کے لیے بس اتنا ہی. ہم نے آج پڑھا فعل ماضی معروف، انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے فعل ماضی مجہول. ٹھیک ہے، اب تک کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.